اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق کامل ہو، جس کے اخلاق کامل ہو، اور سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ آج آپ دیکھیں تو ہمارے رشتہ داریاں کہاں پہ ہیں، قرابت کہاں پہ ہیں۔ اس حدیث میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے اپنی بیوی اور اپنے اہل و عیال مراد ہے، اپنے گھر والی کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں تو آپ دیکھیں عورت کو ہم پاؤں کی جوتی ہی سمجھے، یہی ہم کہتے ہیں یہی بڑا پن ہے۔ عورت کو ماتحت سمجھا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بڑا کردار ہے ہمارا، نہیں۔ عورت کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اب یہاں پہ ہماری مسلمانیت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، ہماری جو انا کے انسان کے اندر جو انا موجود ہے وہ جھاگ جاتی ہے۔ اچھا میں اس کی بات کروں گا، ایک صحابی ہے، اس کو ایک بیوی ایسی ملی جو زبان سے بڑی تلخ، صحابی رسول ہے اور بڑی ہی باتیں کرنے والی، بڑی ہی تیز بولنے والی تھی، باقی آپ سمجھتے ہیں اس باتوں کو۔ اب اس نے سوچا کہ یار اس کا میں کروں تو کیا کروں۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، اور وہ تو بڑے سخت مزاج ہیں، تو وہ جا کے کچھ حل بتا دیں گے، کیونکہ حضرت عمر ہیں۔ ابن عساکر نے بعض روایت میں آتا ہے، اگرچہ تھوڑی سی کمزور روایت ہے، کہ حضرت عمر اگر چیختے نا غصے میں تو ایسا لگتا جیسا شیر دوڑ رہا ہو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھوڑی کمزور سی روایت ہے لیکن چلو بتا دیتا ہوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصے میں آ کے للکارتے نا تو کہتے تھے کہ قریب ہوتا کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا حمل گر جائے، اتنا روبدار آواز، اتنی روبدار آواز۔ بعض کہتے ہیں اگر خطبہ دیتے ہیں تو ایسے انداز میں دیتے کہ لوگ پہ سحر طاری ہو جاتی، بیان کلام کرتے تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے، ایک بڑی فضائل و بڑی باتیں ہیں ان کی آواز۔ انہوں نے سوچا کہ جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دوں۔ اب یہ صحابی وہاں سے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، دستک دی، اور اندر سے کسی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے ہمارے جیسے گھر تھوڑے تھے، 50 مرلہ 50 ایکڑ میں گھر ہے ہمارا، تھوڑے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، آواز باہر آ جاتی تھی۔ تو یہ صحابی باہر کان لگا کے سن رہا ہے کہ ایک عورت ہے اور بیوی ہے اس کی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں کر رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں، فلاں بات فلاں بات، اور آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تو اسی اثناء میں یہ کہتا ہے کہ میں تو صلاح لینے آیا تھا، یہاں پہ تو حضرت عمر خود اپنی بیوی کی سن رہے، یہاں تو حضرت عمر خود اپنی بیوی کی سن رہے۔ تو کہتے ہیں میں جانے لگا، اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے بس میں جو پوچھنے آیا تھا مل گیا جواب، میں جا رہا ہوں واپس۔ کہتے کیا پوچھنے آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت میرا معاملہ تو یوں ہے، میں آپ سے صلاح مشورہ کرنے آیا تھا کہ بھئی آپ کچھ بتا دیں گے، یہاں پہ تو آپ کا معاملہ بھی میرے جیسا ہے۔ کہتے کیسا ہے؟ کہتے میری بیوی کا یہ حال ہے، وہ باتیں کرتی رہتی ہے، مجھے سننا پڑتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ میں آپ سے مشورہ لینے آیا تھا، آپ بھی سن رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بات کرتے ہیں۔ کہتے دیکھو یہ جو میرے گھر کے اندر عورت ہے، یہ میرے لیے دھوبی کا کام بھی کرتی ہے، یہ میرے لیے باورچی کا کام بھی کرتی ہے، یہ میرے لیے ایک جمعدار کا کام بھی کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، اور میری نفس و عزت کی چوکیداری کا کام بھی کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کے لیے چوکیداری کا کام بھی کرتی ہے۔ یہ صرف عورت نہیں ہے، ایک مکمل عورت اسے کہا جاتا ہے جس میں یہ سارے گن ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ عورت شادی کر لی وہ عورت بن گئی، نہیں۔ وہ ہمارے پشتوں میں بات کہا جاتا ہے نا، جنہیں کہ ڈیری دیئے وہ خزہ پیدا کول گران کار ہے۔ یہ بڑوں کی باتیں جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں زبردست باتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں تو بہت ہے، مکمل عورت کا ملنا جو ہے وہ مشکل ہے، جس میں ساری یہ گن ہو کہ تیرے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عورت وہ ہے جو تیری عزت نفس اور مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ عورت کو ایسے تو نہیں کہا
کہتا ہے یہ سارے کام کرتی ہے، اور بیان فرمایا اے میرے بھائی تمہیں پتا ہے یہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی ہم سے زیادہ ثواب کمانے والی ہے، جب میری اتنی خدمت کر رہی ہو اس کی ایک بات اگر میں نے سن لی تو کیا ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم میں سے بہترین مومن وہ ہے، اچھا مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا